وقل رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں سب سے پہلے مولانا جامی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے خطبہ پاکستان کے فارم پر مجھے گفت و شنید کا موقع دیا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے خطبہ حضرات کی تربیتی نشست میں اکابرین کا جو طرز تھا اس کے بارے میں کچھ کہنے کا ذمہ لگایا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت سے شروع کرتا ہوں جو انہوں نے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنور ٹاؤن کراچی تعلیم کے لیے روانگی کے وقت سن 1978 میں کی تھی۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرقی ترکستان جو آج چین میں شنجانگ کے نام سے چین کا صوبہ ہے وہاں سے تعلق رکھتے تھے، اور وہیں سے سن 1934 میں دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے اور 1942 میں فراغت حاصل کی تھی، اور اس زمانے کے تمام اکابر سے انہوں نے تلمذ حاصل کیا، جن میں سب سے ممتاز شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور پھر سن 1944 میں حضرت مولانا سید محمد بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر دارالعلوم دیوبند سے بہاول نگر تشریف لے آئے تھے، اور اس طرح وہ بہاول نگری ہو گئے۔ تو جب میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنور ٹاؤن کراچی داخلے کے لیے جا رہا تھا تو اپنا ایک واقعہ انہوں نے سنایا اور اس میں نصیحت بھی فرمائی کہ جب وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو چھٹی کے اوقات ہیں جیسے جمعرات جمعہ ہے اس میں بھی وہ مطالعے میں اور کتابوں کی یاد کرنے اور دہرانے میں گزارے۔ تو وہاں اس وقت ایک بزم ہوا کرتی تھی جو تمام ترکستانی علاقوں کے جو طلبہ تھے وہ بخارا، سمرقند، ترمذ سے شروع ہو کر اور چین کے وسط تک آتے تھے۔ اس میں وہ بزم جمعرات کو عشاء کے بعد ہوتی تھی، تو اس میں بھی کبھی کبھی حاضری ہوتی لیکن زیادہ وقت وہ مطالعے میں اور پڑھائی میں گزارتے۔ تو جب سال کے اختتام ہوا تو جو اس بزم کے ذمہ دار تھے وہ بڑے درجے کے طالب علم تھے، وہ منتہی طالب علم تھے، تو انہوں نے والد صاحب کو ایک سخت موضوع دیا، ایک مشکل موضوع دیا، اس بات باری تعالیٰ کا، کہ تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ وہ جو بزم میں کم آتے ہیں تو ان کو احساس ہو کہ بھئی دیکھو میں اپنی بات کو اچھی طرح یہاں بیان نہیں کر سکا، یہ میرے بزم میں زیادہ شامل نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس میں وہاں اس وقت جو اکابر تھے ان کو دعوت دی گئی تھی، دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ کو، اور ویسے بھی دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ ان غیر ملکی طلبہ کے اکرام بھی بہت فرماتے تھے۔ تو وہ حضرات تشریف لائے تو والد صاحب کا نام پکارا گیا، تو خیر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی عجیب انداز میں تقریر فرمائی جس میں پورا حشش کر اٹھے سامعین، اور اساتذہ نے بہت حوصلہ افزائی کی، بہت داد تحسین دی۔ تو اس پر وہ جو ذمہ دار تھے وہ بخارا کے تھے، اور وہ چونکہ منتہی طالب علم تھے تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ ہم نے اپنے اساتذہ سے وہاں بخارا سمرقند میں سنی تھی کہ دیگچے میں ڈالو تو چمچے کی فکر نہ کرو، اگر دیگچے میں ہوگا تو بغیر چمچے کی بھی نکلے گا، اگر دیگچے میں نہیں ہوگا تو خالی چمچہ چلانے سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے۔
مطلب اس کا یہ تھا کہ انسان اگر اپنے سینے میں زیادہ سے زیادہ علوم کو محفوظ کر لے اور زبان دانی پر بہت زیادہ زور نہ دے تو پھر وہ جس زبان میں یا جس انداز میں بھی بات کرے گا لوگوں کو اس سے بے پناہ سامعین کو فائدہ ہوگا۔ حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ نے یہی نصیحت کی تھی کہ بنوری ٹاؤن جا رہے ہو تو وہاں اس پر زیادہ نظر کرنا کہ تمہارے سینے میں زیادہ سے زیادہ علم جمع ہونا چاہیے، اور ایک مثال بھی دی تھی کہ دریا پر ہاتھی بھی آتا ہے، چڑیا بھی آتی ہے، اور ہاتھی کئی من پانی پیتا ہے اور چڑیا ایک گھونٹ پانی پیتی ہے۔ تو علوم کے جو دریا ہیں ان سے ہاتھی بن کر استفادہ کرنا چاہیے۔ تو میں اپنے پیارے دوستوں سے اور خصوصاً اللہ نے جن کو اس خطابت کی مواقع فراہم کیے ہیں، اور یہ خطابت یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے، کیونکہ ہر نبی خطیب ہوتا ہے۔ اس لیے اس حدیث شریف میں آتا ہے قام موسیٰ خطیباً فی قومہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں خطیب بن کر کھڑے ہوئے اور بات فرمائی۔ تو میں ان حضرات سے ایک پہلی گزارش یہ کروں گا کہ مطالعے میں دوام پیدا فرمائیں۔ یہ جو ہم وقتی مطالعہ کرتے ہیں، بھی صبح ہم نے بیان کرنا ہے یا تو ایک دو دن پہلے دیکھ لیں، یہ طریقہ کار وقتی طور پر مفید ہے، دائمی مفید نہیں ہے۔ لہذا دائمی طور پر انسان کو روزانہ کی بنیاد پر مطالعہ کرنا چاہیے، پھر اس مطالعے سے انشاءاللہ اتنے علوم، مختلف موضوعات کی اتنی باتیں قلب میں جمع ہو جائیں گی کہ انسان آسانی سے اس میں سے ایک موضوع تیار کر سکتا ہے۔ اب بہت سے دوست یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں ساری باتیں یاد نہیں رہتی، تو یاد رکھیں حافظے کی مثال بالکل پیٹ کی طرح ہے۔ جس طرح ہمارا معدہ ساری غذا جذب نہیں کرتا، کچھ لے کر باقی نکال دیتا ہے، اسی طریقے پر حافظہ بھی بہت سی باتیں چھوڑ دیتا ہے، کچھ لے لیتا ہے، لیکن اگر دوام ہوگا تو وہ تھوڑی تھوڑی انشاءاللہ بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ دوسری بات کہ سامعین کی رعایت بہت ضروری ہے۔ آج اس زمانے میں طویل خطابت لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ آج اختصار کا زمانہ ہے، لوگوں کی مصروفیتیں ہیں، لہذا ویسے بھی ایت خیر الکلام میں ما قل و دل، بہترین کلام جو مختصر ہو اور زیادہ اس میں بات سن میں آ جائے، اس کا سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ اپنی جو خطابت ہے، جو بات ہے، جو موضوع ہے، اس کو ایسے مناسب وقت میں سمیٹ لیا جائے کہ جس میں سامعین نشاط کے ساتھ ہماری بات کو اپنے اندر لے لیں۔ ہاں جی۔ اور دوسری بات، اور دوسری جو ہم نے سنا اپنے بڑوں سے، ہمارے شیخ حضرت عارف باللہ مولانا شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بات سنائی کہ ان کے جو پہلے شیخ تھے حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نقشبندی بزرگ تھے، اور شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے دل دیا ہے، زبان نہیں دی، بات نہیں کر سکتے، اپنی دل کی گفتگو اور اپنے دل کا جو اللہ نے ان کو مال دیا وہ لوگوں تک منتقل نہیں کر سکتے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس زبان ہے لیکن دل نہیں ہے، زبان ہے، بڑے فصیح و بلیغ گفتگو ہے، لیکن اس میں دل کی کیفیات شامل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بات مؤثر نہیں ہے، اثر انداز نہیں ہو رہی۔ اور تیسری وہ جو ہیں جن کو اللہ نے دل بھی دیا ہے، زبان بھی دیا ہے، فرمایا ان سے کامل نفع لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس لیے وہ فرمایا کرتے تھے شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کہ نہیں ہے جب دل میں کیف و مستی تو گنگناؤں کیا، اور نہیں ہے زخم جگر تو دکھاؤں کیا۔ اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے، جب ہمارے شیخ کا بیان ایک دفعہ انگلینڈ میں سب سے پہلی مرتبہ جب تشریف لے گئے اور وہاں ایک جگہ بیان فرمایا، تو وہاں کے بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا
درد دل والی بات اور درد دل والا بیان نہیں سنا. تو حضرت والا نے چونکہ حضرت شاعر بھی تھے تو فوراً ایک شعر حضرت نے اس موقع پر فرمایا کہ کس قدر درد دل تھا میرے بیاں کے ساتھ، کس قدر درد دل تھا میرے بیاں کے ساتھ، گویا کہ میرا دل بھی تھا میری زباں کے ساتھ. تو میں دوستوں سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے دل پر بھی محنت کریں، اور دل پر محنت دو چیزوں سے ہوتی ہے. پہلا اخلاص، کہ اللہ کی رضا کے لیے خطابت ہو، لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں. وہ واہ واہ تو انشاءاللہ مل ہی جائے گی. جب ہم اللہ کی رضا کے لیے بات کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کے نتیجے میں اللہ واہ واہ بھی کرا دیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے ثم یوزع القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو لوگوں میں مقبول کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اخلاص شرط ہے بنیادی، کہ انسان جو ہے جو خطابت کرے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے رجوع اللہ کر کے اللہ تیری رضا کے لیے میں بات کروں گا یہ. اور دوسرا تقویٰ ہے، جو اس نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا و اشارہ الی قلبہ، کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اور اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا. یعنی دل میں، یعنی تقویٰ اس کا نام ہے کہ دل میں یہ تیقظ ہو اور دل میں یہ بیداری ہو کہ ہم سے کوئی نالائقی نہ ہو. تو جب یہ تیقظ پیدا ہو جاتا ہے انسان میں تو پھر وہ اس آدمی کو گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ شیخ سعدی نے فرمایا تھا واعظاں کی برسر محراب ممبر می کنت آنچ خلوت می ربت آکار دیگر می کنت. خلوت میں جائیں تو اور کام، ممبر پر اور بات. بڑے بڑے اکابر ہمارے یعنی تابعین میں حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مواعظ اور بڑے خطبہ میں سے گزرے. ان کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے کتاب الایمان میں. فرماتے وما عرضت قولی علی عملی خشیت ان اکون مکذبا، کہ جب بھی میں نے اپنی بات اپنے عمل پر پیش کی کہ میں کہتا کیا ہوں لوگوں میرا عمل کیا ہے، تو مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ میں اپنے آپ کو جھٹلاتا ہوں. میں کہتا کچھ ہوں اور کرتا کچھ ہوں. یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. انشاءاللہ اس کے عجیب و غریب ثمرات ہیں اخلاص اور تقوی کے. پھر انسان جو بات کرتا ہے دل سے نکلی بات دل پر اثر کرتی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اس کی تیاری بھی کریں. تیاری کریں. اس تیاری کرنے کے کئی طریقے ہیں کہ لکھ کر بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک چیز کا خلاصہ لکھ لیں جو موضوع ہم نے بات کرنی ہے، یا ہم اس کو دہرائیں. کیونکہ جب انسان تکرار کرتا ہے کسی کلام کا، اذا تکرر کلام تقرر فی القلب، تو انسان کے اپنے دل میں بھی بیٹھتی ہے بات اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ وہ اعمال جن اعمال سے انسان کی زبان اور سینہ کھلتا ہے. اللہ نے پیغمبروں سے کہا، حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا منقول ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب یہ دیکھیے، یہ دعا کا حکم ہے، دعا کیا کرو، مجھ سے اس طرح مانگو. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے پیغمبر قل ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کر. تو فن خطابت میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جب ممبر پر آئیں تو اس سے پہلے ہم کچھ اوراد بلکہ روزانہ کی بنیاد پر صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہم زبان بھی مانگے، دل بھی مانگے. یہ دعائیں جو منقول ہیں قرآن میں وہ اسی یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی مدد جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک نہ ہماری زبان سے بات نکلے گی صحیح معنی میں، اور نہ ہی اس کا لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور جب تک ہماری بات کا لوگوں کو فائدہ نہ ہو تو ہماری گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے ہمیشہ دیکھا جب ہم حضرت کے پاس جمعے کو حاضر ہوتے تھے، 10 بجے حضرت کا بیان ہوتا تھا، اور اس وقت وہاں مسجد نہیں تھی. پھر جمعے کی نماز ہم اپنے شیخ کے ساتھ
شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ان کے ہاں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم نے دیکھا ہمیشہ 2 رکعت وہ پڑھتے خانقاہ میں آ کر، اور پھر آپ جو ہے نا وہ بیٹھتے بیان کے لیے۔ تو ایک دن میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ اور میں 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھتا ہوں، اور پھر 7 بار سورہ علم نشرہ پڑھتا ہوں، 7 بار ربی اشرح لی صدری کی دعا پڑھتا ہوں، پھر اللہ سے مدد مانگ کر ممبر پر بیٹھتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے شان، اپنے غیب کے خزانوں سے شان کے مطابق مضمون عطا فرماتے ہیں۔ پھر انسان کی زبان سے وہ بات نکلے گی جو سامعین کی ضرورت ہوگی۔ خطابت میں خطیب یہ دیکھتا رہے کہ میری بات میں صحیح کر رہا ہوں، اور اپنی فصاحت بلاغت پر ہی وہ نظر رکھے، اور اس بات کا خیال نہ کرے کہ سامعین کو اس بات کی ضرورت بھی ہے یا نہیں، تو یہ کوئی کامیاب خطابت نہیں ہے۔ ہمارے اکابر جو ہوتے تھے ان کا تو مقصد ہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بڑا مشہور ہے، بیان فرمایا اور واپس بیان کر کے 2 گھنٹے بیان کر کے جا رہے ہیں، تو ایک گاؤں والا آ رہا ہے اور آ کر کہہ رہا ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے بھئی حضرت شاہ اسحاق صاحب کا بیان ختم ہو گیا، ان کے آپ نے کیا کرنا تھا؟ کہا کہ میں تو بیان سننے فلاں جگہ سے، کہا کہ اچھا بیٹھو مجھے پورا بیان یاد ہے، میں تجھے سنا دیتا ہوں، تو پورا بیان ان کو سنا دیا۔ تو پورا بیان اور بھی کئی بزرگوں کے اس قسم کے واقعات ہیں۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کی گفتگو سے، یعنی اس کے بیان اور وعظ سے اور اس کی خطابت سے لوگوں کے دل میں جو سوال ہے یا لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ حل ہو، اس کی گفتگو سے وہ باتیں ان کو ملیں جس سے ان کے دل میں جو معاملات تھے یا ان کے جو ان کی روحانی یا ظاہری باطنی ضرورتیں تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں اس کی بات سے، امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص مؤید من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو تائید حاصل ہے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں سے یہ عرض کروں گا کہ دوام مطالعہ، اخلاص، تقوی، تیاری اور اس بات کی کوشش ہو کہ ہماری بات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور جو ہم کہیں خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔